الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وأخرج الشيخان الجليلان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 7 يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ومنهم الإمام العادل اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. گزشتہ جمعہ صلاحیتوں کے بارے میں اور ان کی صحیح ادائیگی کے بارے میں گزارشات کی گئی تھی. اللہ تعالی نے جو دستور حیات اسلام کی شکل میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جن اور انس کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، اس کے اونچے فوائد اور بہترین محاسن میں سے یہ بھی ہے کہ عہد عہدہ صلاحیت اور لیاقت کے مطابق فیصلے کیے جائے.
اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو مخلوق کی ہدایت علم کے جمیع صلاحیتوں سے مالا مال تھے. خلق خدا کے رشد و ہدایت کے لیے جس قدر لیاقت درکار تھی بکمال اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. انبیاء علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کا انتخاب کیا اور انہیں مختلف عہدے اور ذمہ داریاں سپرد فرمائی جو اس کے اہل تھے. مرض الوفات میں ابو بکر صدیق کو اپنی جگہ امامت کے لیے مامور فرمایا اور اسی کو وجہ بنا کر کے جمہور صحابہ مہاجرین و انصار نے خلافت کے لیے ابو بکر کا انتخاب فرمایا. آسمانی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا تھا کہ جب نبی نہ رہے تو مسلمانوں کا امیر بہت ضروری ہے. بخاری میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے دور و دراز کے ملک میں لوگوں نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے اور تدفین سے پہلے صحابہ نے بالاتفاق ابو بکر صدیق کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں خوشخبری دی کہ تمہاری یہ دین اور یہ ملت بخیر و عافیت رہے گی جب تم ایسے باصلاحیت اور اہل لوگوں کو فوراً منتخب کرتے ہو. کیونکہ ایک امیر، ایک خلیفہ اور ایک حکمران کو آگے چل کر صلاحیت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ابو بکر صدیق جب خلیفہ منتخب ہوئے 3 قسم کی مشکلات فوراً موجود تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات سے کچھ پہلے مسیلمہ کذاب نے نبوت کاذبہ کا دعویٰ کیا تھا اور حضرت نے اسے مسترد فرمایا تھا اور اس کی تجہیل اور تکذیب آپ نے خود فرمائی. لیکن حضرت کے وصال سے خطرہ پیدا ہوا کہ شاید اس کی تحریک عارضی طور پر صحیح زور پکڑے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں یہ شبہ ہوا کہ زکوٰۃ جو مسلمانوں کے مال سے حق اللہ کے طور پر وصول کی جاتی ہے یہ امیر اور پیغمبر کے بعد کوئی اور وصول نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے خلیفہ اسلام کو بیت المال کے لیے اور مصالح مسلمین کے لیے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور ابو بکر کو کہا کہ آپ خلیفہ ہے لیکن زکوٰۃ نہیں لے سکتے. 2 مشکلات ہو گئی. تیسری مشکل یہ پیش آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا دور دراز دشمن پر حملے کے لیے اور آپ نے اسامہ ابن زید ابن حارثہ کو اس کا امیر مقرر کیا تھا جو پورے لشکر میں کم سن صحابی تھے. بخاری میں ہے کہ کچھ لوگوں نے پوچھا تھا اور اس پوچھ کو آپ نے اعتراض سمجھا تھا اور فرمایا تم اسامہ کے امیر ہونے پہ اعتراض کرتے ہو. خدا کی قسم اس سے پہلے تم نے اس کے باپ کے امیر ہونے پر بھی اعتراض کیا ہے. وہ اعتراض بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے. وہ بھی اہل تھا اور یہ بھی اہل ہے.
جب حضرات صحابہ سمجھ گئے تو انہوں نے کہا بس حضرت کا ارشاد اور حکم ہے سرام کو پہ. لیکن جب حضرت وصال ہو گیا، حضرت کے وصال کے بعد صحابہ کو تشویش پیدا ہوئی کہ حضرت جب خود موجود تھے تو ساری ذمہ داری آپ کی تھی، لیکن آج حضرت نہیں رہے، ذمہ داری ہماری ہے. اتنے کم سن شخص کو امیر بنا کر کے اتنا دور لشکر کشی کے لیے بھیجنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مصالح کے خلاف ہو اور مسلمان فوج کو نقصان پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں صحابہ کا وفد آیا اور ان کے سربراہ تھے حضرت عمر. اور حضرت ابوبکر کو کہا کہ ایسے نازک حالات میں ایک طرف مسیلمہ کذاب ہے، اس سے جنگ کرنی ہے، دوسری طرف مانعین زکوٰۃ کو، اور تیسری طرف یہ اسامہ کو. کم از کم اسامہ کو روکو اور مانعین کو رہنے دو اور مسیلمہ کو پہلے مارو. یہ سن کر حضرت ابوبکر غصے ہو گئے اور حضرت عمر سے کہا اشداد فی الکفر وخوان فی الاسلام. واہ کفر میں کتنے سخت تھے، مسلمان ہو کہ ڈھیلے ہو گئے، اتنا جلدی ہمت ہار رہا ہے. اور وہ تاریخی جملہ کہا ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین محمدی میں کمی کی جائے گی اور میں زندہ رہوں گا. زکوٰۃ فرض ہے وہ ان سے لوں گا، مسیلمہ کو قتل کرنا ہے. اور اسامہ سے کہا تقدم یا حبیبی اللہ ینصرک، آپ حضرت روانہ ہو جائے لشکر لے کے، مدد اللہ کرے گا. اور تینوں محاذ پر کامیابی ہو گئی. مانعین بھی طائب ہو گئے، مسیلمہ مارا گیا، اور اسامہ فتیاب ہو کر کے غنائم اور کامرانیوں کے ساتھ بخیر و عافیت واپس لوٹے. کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو جو منتخب فرمایا تھا امامت کے لیے، یہ پیش خیمہ تھا کہ یہی پہلا خلیفہ ہوگا اس امت کا، اور امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسے باصلاحیت انسان ناممکن ہے. میں نے تفصیل اس پر گزشتہ جمعے کی ہے، آج تو نئے مضمون سے اس کو جوڑ رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حکمران بنے اور خلیفہ عدل منتخب ہوئے تو انصاف کس طرح فرماتے تھے، یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. حضرت اپنے گزرے اوقات کے لیے بعض قبیلوں کی بھیڑ بکریوں کا دودھ نکالتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ اب تو آپ بہت مصروف ہو گئے. فرمایا جب تک خلافت کا بوجھ نہیں ہے مزدوری جاری رہے گی. جب خلافت کا وزن بڑھ گیا، عرب اور عجم اسلام میں آ گئے، روم اور فارس سے نبرد آزمائی شروع ہوئی، تو اجل اصحاب نے ابوبکر سے درخواست کی کہ اب تو یہ کام چھوڑ دو، خلافت کا حرج ہو رہا ہے. 30 دینار تنخواہ مقرر ہوئی، 1 دینار یومیہ. ایک دن گھر میں خواہش کی کہ بہت اچھا موسم ہے اور ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، جی چاہتا ہے کوئی حلوہ پک جائے. حلوہ لطیف خوراک ہے، اطباء کہتے ہیں تمام عناصر کے لیے مفید ہے اور سلامت طبع اس کو چاہتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا مرغوب خوراک ہے، بشرطی کہ اللہ کے نام کا ہو، قبروں کا ہو، زیارتوں کا ہو، غیر اللہ کا نہ ہو. مرغی حلال کھانا سنت ہے، حضرت سے ثابت ہے، لیکن مرغی مردار ہو چکی ہو کوئی کھائے تو خنزیر، اور اس کا ایک حکم ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو حلوے سے بہت مشہور ہو گیا ہے.
تو اعتراض حلوے پر نہیں ہے، اعتراض غلط خوراک پر ہے، خلاف شرع طریقہ کار پر ہے۔ بیوی نے کہا کہ پک سکتا ہے حلوہ، کہا کیسے پکے گا؟ 1 دینار ملتا ہے، ہر وہ دن میں خرچ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، 2 دینار میں بچاتی ہوں ہر مہینے۔ تو حضرت نے فرمایا میں تو تنخواہ بقدر ضرورت لیتا ہوں، ضرورت 28 دینار سے پوری ہوتی ہے، خزانے کے منشی کو لکھا کہ اگلے مہینے سے 28 دیا کرے۔ عدل، امانت داری میں دیانت کا خیال، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کر دو۔ عہدہ اس شخص کو دو جو اس کا اہل ہو، ایک منصب اس کے حوالے کر لو جو اس کی پوری صلاحیت رکھتا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے حکمران بنو تو پورے عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ بہترین نصیحت تمہیں کر رہا ہے۔ 2 نصیحتیں ہو گئی، عہدہ اہل کے حوالے کرو اور اس اہل کو کہا کہ اب انصاف کرو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، بلکہ ایک قانون موجود ہے جس کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اور وہ اللہ کی کتاب اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے صحابہ کی اجازت سے منتخب کیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر بہت بیمار ہوئے اور آثار موت کے نمودار ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہوگا؟ فرمایا اگر میں نے خلیفہ منتخب کیا تو تمہاری اجازت چاہیے، اور اگر میں نے منتخب نہیں کیا اور چلا گیا تو مجھے پتا ہے کہ تم بہترین آدمی چنو گے۔ اتنی صلاحیت تھی صحابہ میں۔ تو وہ جماعت جن سے اللہ کے نبی خوش خوش گئے تھے اور ان کے تمام غزوات میں اور ہر آیت و سورت میں پہلا نمبر تھا، ان کو کہتے ہیں ارباب حل و عقد، وہی خلیفہ منتخب کرتے تھے اور وہی اتارتے تھے۔ انہوں نے آ کے حضرت ابوبکر سے گزارش کی کہ ہماری آخری درخواست ہے، آپ نے 2.5 سال میں بڑی خدمت کی، حق ادا کیا ہے خلافت، آخری خدمت تو کر لے، آپ منتخب کر لیں۔ تو حضرت عمر کو منتخب فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افقہ هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ، کہ ثلاثۃ من فرسان عقل، 3 آدمی عقل کے بادشاہ ثابت ہوئے، ان پر عقل کا خاتمہ ہے۔ آفرین کیا عقل خدا نے ان کو دی تھی، 3 ہے۔ ایک تو عزیز مصر جس نے حضرت یوسف کا چہرہ جمال آرا دیکھا اور اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، عزت کی جگہ دے دو، عسیٰ ینفعنا، بہت کام کا آدمی لگ رہا ہے۔ تو عزیز مصر کے اوپر آفرین ہے، وہ عقل کا گنجینہ تھا۔ اور دوسری حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اپنے والد حضرت شعیب سے کہا یا ابت استاجرہ، ابا جان ان کو کام کے لیے رکھے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ جس کو رکھنا چاہتے ہیں طاقت اور دیانت دونوں ان میں پوری موجود ہے۔ صفورہ جس کو سیفورہ بھی کہتے ہیں، حضرت شعیب نے اسی کے ساتھ حضرت موسیٰ کا نکاح کرایا۔ یہ خاتون بھی عجیب تھی کہ حضرت موسیٰ کی ایک ہی خدمت دیکھ کر کے اپنے والد نبی کو کہا
رسول زمانہ کو، یا ابت استاجر، ابا جان انہی کو کام پہ رکھ۔ کام کے تو دو ہی چیزیں چاہیے نا، ایک توانائی طاقت کہ وہ کام کر سکے، فرمایا القوی، دوسرا یہ کہ پھر دیانتدار ہو تو فرمایا الامین، بہت دیانتدار آدمی، ایک ہی نظر میں دیکھ لیا تھا۔ اور تیسرے ابوبکر صدیق جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کا انتخاب فرمایا۔ یہ تین انسانوں میں باوجود رسول اور نبی نہ ہونے کے عقل کے خزانے، ثلاثۃ من فرسان العقل قالہ ابن مسعود ونقل عنہ القرطبی وکثیر من المفسرین والمؤرخین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح انصاف کیا ہے اور اس عہدے خلافت کو کیسے نبھایا ہے، آسمان اور زمین گواہ ہے کہ عمر کے بارے میں مسلم اور غیر مسلم دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ ملا الارض عدلا و دیانہ، کہ انہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا۔ اللہ، عدل اور انصاف کی آزمائش دو وقتوں میں ہوتی ہے۔ ہر شخص عادل ہے، آپ بھی اور ہم بھی، گھر بیٹھے بیٹھے بہت اچھے ہیں۔ دو گھڑیاں دنیا میں پیش آتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ عدل کہاں ہے۔ ایک جب طاقت سامنے ہو، مقابلہ طاقتور سے ہو، پھر دیکھنا ہے کہ عدل ہے یا نہیں۔ اور دوسرا جب اپنے خلاف، اپنے بال بچ اور اہل محبت کے خلاف فیصلہ کرنا پڑے، وہ گھڑی دیکھنے کی ہے کہ اب عدل لیا جاتا ہے یا قرابت لی جاتی ہے۔ دونوں کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں صنعاء کے اندر قتل ہو گیا، ایک بے گناہ شخص مارا گیا، ہدایہ رابع میں ہے۔ حضرت عمر نے گورنر کو لکھا کہ قاتل پکڑو، آج کل بڑے قتل ہو رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کا قتل تو بڑی بات ہے، حیوان کو ناجائز قتل کرنا بھی ظلم ہے۔ ہمارے اسلام میں کتے کو نہیں مار سکتے جب تک مجنون نہ ہو، بلی کو نہیں مار سکتے، فقہا لکھتے جب اس نے غلطی کی تو اسی وقت مارے، یہ نہیں کہ دودھ کل پیا ہے پٹائی آج ہو رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ مسلمان کافروں کو مارے اور کافر ان کو مارے، غلط ہے۔ یہ کسی مرزائی یا کسی رافضی کو مسلمان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اور باہر کے عناصر جو یہاں آتے ہیں ویزا لے کر حکومت کی اجازت سے، وہ ذمی اور مستامنین کے حکم میں ہے، حکومت کا اور حکومت کے اہلکاروں کا، بلکہ ملک کے تمام افراد کا فرض ہے کہ ان کا امن اور ان کی حفاظت کرے۔ مسلمان میدان میں مارتے ہیں، بزدل بن کر کے ناحق کسی کو نہیں مارتے۔ تو حضرت عمر نے یہ صنعاء کے گورنر کو کہا کہ قاتل پکڑو اور مجھے خبر دے دو۔ تو گورنر نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی، لیکن ایک کے بجائے کئی لوگ قتل میں ملوث معلوم ہو رہا ہے۔ گورنر کا یہ خیال تھا کہ ایک آدمی کا قاتل تو ایک ہوگا، جب یہ 60 آدمی ہے تو 60 تو نہیں قتل کر سکتے۔ تو حضرت عمر نے اس کو خط لکھا اور خط صاحب ہدایہ نے نقل کیا ہے کہ یہ تو آپ 50 اور 60 کی بات کرتے، لو تمالا علیہ اہل صنعاء لقاتلتہم جمیعا، اگر پورا صنعاء ملوث ثابت ہو گیا تو سب کو قتل کرنا پڑے گا، پورے صنعاء کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ قتل کا مجرم ایک ہو یا 100، 2 ہو یا 2000 مجرم ہے وہ قتل۔ اس لیے فقہاء اس پر متفق ہے کہ قتل کے ملوث ایک نہیں کئی ہو سکتے،
اور قوت جب ثابت ہو جائے شرعن اور نافذ ہوگا تو یکساں نافذ ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے یہ بات تسلیم نہیں کی کہ ملک میں شور ہو جائے گا اور میری خلافت کو خطرہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا پورے صنعاء کو لائن سے کل کھڑا کر کے اور مارو۔ جب یہ قتل کے مرتکب ہو تب اس خط کے پہنچتے ہی اصل قاتل سامنے آئے۔ اور دوسری آزمائش عدل کی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کے اپنوں پر صاحب عہدہ بادشاہ وقت اس کا اپنا آدمی ملوث پایا جائے تو یہ تو راتوں رات ایف آئی آر ختم اور چھوڑو اسے، تو یہ ہمارا آدمی ہے، تمہارا آدمی ہے تو یہ ملک کو ختم کر سکتا ہے، اس کی اجازت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک صاحبزادہ ہے، اس کو ابو شہمہ کہتے تھے، عبید اللہ نام ہے اس کا۔ بخاری نے حدود میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس نے یمن جا کر ایک شربت پی لیا، بدقسمتی سے وہ شربت شراب کا تھا، نشہ چڑھ گیا اور دیکھا گیا، ثبوت ہو گیا۔ تو جب پتہ چل گیا کہ یہ تو شراب تھی جو شربت کے نام پر پی گئی ہے، تو گورنر نے یہ خیال کیا کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ دربار میں بلایا اسے بھی اور جلاد کو بھی، اور کمرہ بند کر کے پٹائی لگا دی، حد نافذ کر دی۔ لیکن اندر حضرت عمر کو پتہ چلا تو گورنر کو خط لے گا کہ عام مسلمانوں کو سزا برسر عام ہوتی اور امیر المومنین کے بیٹے کو دربار کے بند کمرے میں ہوتی ہے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا تھا، اور مجھے تعجب ہے کہ میرا آدمی ہو کر کے آپ اتنے بزدل ہیں کہ میرا خوف محسوس کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کی جلالت الوہیت آپ کو مستحضر نہیں۔ گورنر کو معزول فرمایا اور بیٹے کو مدینہ طلب کر کے، اور جمعے کے بعد برسر عام اسے کوڑے لگائے، دوبارہ لگائے کہ وہ کالعدم سزا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اخیر میں چند کوڑے رہ گئے تھے اور وہ نڈال ہو گیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جان دے رہے ہیں، کیونکہ طبیعت بھی ناساز تھی، وہاں بھی پٹ گیا تو یہاں پھر پٹا، اور وہ ان کی طرح جھوٹا کوڑا تو نہیں تھا، وہ تو سچ مچ کوڑا تھا۔ تو جس وقت کوڑے مکمل ہو گئے، سزا نافذ ہو گئی، تو حضرت عمر نے اس کا سر لے کے ران پہ رکھا، ہزاروں قطار روئے اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ عمر کو اپنی اولاد پر رحم نہیں، لیکن قیامت کے دن کا عذاب بہت بڑا ہوگا اور اس کو پھر کم نہیں کر سکوں گا، کسی کی نہیں چلے گی وہاں، اس لیے یہی سزا آپ نے بھگتی اور مبارک ہو، آخرت آپ کی مبارک ہو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم حاکم بنے ہو تو انصاف کرو لوگوں میں۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ کیا بہترین تاکید تمہیں کرتے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تو سب کو سننے دیکھنے والا ہے، مخلوق کے لحاظ کا کیا مطلب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، حضرت عثمان پر اعتراض تھا کہ اس کو ہٹاؤ اور اس کو ہٹاؤ اور اس کو پکڑو۔ حضرت عثمان نے کہا بخاری میں ہے کہ جب تک شرعی ثبوت نہ ہو میں کوئی بات نہیں مانوں گا، عدل ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ ان کو عہدے دیے ہیں، فرمایا عمر کے زمانے سے،
کہا ان کو مال دیا ہے؟ فرمایا اپنے گھر کا مال دیا ہے۔ ابن جریر نے تاریخ میں لکھا ہے انما آتیتہم من مالی ما آتیتہم من مال البیت، میں اپنا مال دیتا ہوں رشتہ داروں کو، بیت المال کا ایک ایک پائی محفوظ ہے، گن لیا، منشی اور تمام حسابات موجود ہے۔ ان تحکموا بالعدل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو ایک مقدمے میں حضرت علی پیش ہوئے قاضی شریح کی عدالت۔ قاضی شریح حضرت علی کے شاگرد ہے لیکن قاضی حضرت علی نے اس مقدمے میں اپنے حق میں ایک غلام پیش کیا اور ایک اپنے بیٹے حسن کو پیش کیا۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ حضرت حسن تو بالغ ہے اور عادل ہے، وہ گواہی دے سکتا ہے، لیکن غلام آقا کے لیے گواہی دے یہ میں نہیں مانتا۔ علی کی تفقع اور اجتہاد یہ تھا کہ جائز ہے، پیش ہو سکتے ہیں، لیکن قاضی نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تم وہ کر لو جو تیری قضا چاہتی ہے، امیر المومنین ہے اور ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ جب عدالت سے باہر آئے کسی نے کہا آپ کے خلاف فیصلہ ہوا، فرمایا میرے خلاف ہوا لیکن اسلام کی بالادستی کا ہوا، ہم تو اسلام کی بالادستی کے لیے جہاد میں جان کٹوانے آگے بڑھتے تھے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ تمہیں تاکید کرتے کہ انصاف کو قائم کرو۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے حسن مجتبی خلیفہ رہے ہیں، 6 مہینے۔ تو حضرت حسن نے لشکر لے کر مدینہ منورہ سے شام روانہ ہو گئے معاویہ پر حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ معاویہ اور علی کے درمیان اجتہادی جنگیں ہوئی ہیں۔ لوگ ان کے اغراض و مقاصد سمجھتے نہیں اور غلط باتیں لکھ کر کہہ کر اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔ صحابہ کے درمیان قضیہ ختم کرنا بات کی امت کا کام نہیں ہے، ائمہ مجتہدین نے اس پر معذرت کی ہے۔ تو جس وقت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوج وہاں پہنچ رہا تھا لشکر، تو معاویہ اپنے محل میں بیٹھے تھے، عمر بن العاص وغیرہ لوگ ساتھ تھے۔ معاویہ نے پوچھا کہ کیا گرد و غبار اڑ رہا ہے اور رش بنا ہوا ہے؟ تو گورنر نے کہا کہ حسن کے ساتھ تمام علاقے کے لوگ ہیں اور وہ یہاں آ رہے ہیں۔ تو اب معاویہ نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہ بس آپ حکم دیں، ہمارا فوج تیار کھڑا ہے۔ تو معاویہ نے کہا وہ جو پہلے اموات ہو چکی ہے، عورتیں بیوائیں بنی ہوئی ہے اور یتیم بچے گلیوں میں پھر رہے ہیں، وہ کم ہے کہ ایک اور جنگ لڑواتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو معاویہ نے سرکاری کاغذ لے لیا جس پر حضرت کا نام، مقام سب لکھا ہوا تھا، اور سفید چھوڑ کر کے نیچے دستخط کر کے مہر لگائی، اور بنو زہرہ قبیلے کے 6 بزرگوں کو دیا کہ یہ حسن کو پیش کرو، جو تم مناسب سمجھو اس پر لے لو۔ بخاری میں بھی مختصر سا ہے اور تواریخ میں بہت طویل واقعہ ہے۔ حضرت حسن مجتبی کے پاس جب یہ تحریر پہنچی تو آپ نے اپنے فوج کے ذمہ داروں سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب نے جذباتی لوگوں نے کہا کہ بس لکھ دو کہ معاویہ ڈسمس، ختم۔ حسن نے کہا کہ یہ تو کوئی اخلاق نہیں کہ انہوں نے ساری عزت، حشمت، خلافت ہمارے ہاتھوں میں دی اور ہم انہی کو ختم کر لیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں اور آپ بتائیں۔ تو حسن نے کہا کہ میرے نانا جان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گود میں ایسا اٹھا کر کہیں یہ فرمایا ہے، کسی نے سنا ہے کہ ابنی ھذا سید،
یہ میرا نواسا سردار ہے. سردار کا کام کیا ہے؟ لڑانا نہیں ہوتا. سیصلح اللہ بہ بین الفرقتین العظیمتین المتقاتلتین من هذه الامہ. ان قریب اس امت کی دو دھڑے آپس میں لڑنے والے، ان کے درمیان اس کا ذریعے اللہ فیصلہ کرائے گا. تو بدریین کھڑے ہوئے اور حدیبیہ والے کھڑے ہوئے اور احد کے صحابہ کھڑے ہوئے. ہم نے سنا ہے. کہا سنا ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء اور نشر و اشاعت کے لیے اور مسلمانوں کی مصلحت کے لیے میں آج سے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے خلیفہ عادل مانتا ہوں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت اہل کے حوالے کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب تم بڑے بن گئے لوگوں کے تو بڑائی کا تقاضا یہ کہ انصاف کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. یہ بہترین نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اللہ خلافت، علم، منصب امارت، دنیا کے ہر جا اور حشمت کا جب مومن کے ہاتھ میں آئے، پہلا کام یہ ہے کہ وہ اس کو عدل اور امانت کے ساتھ استعمال کر لے. یہ نہیں ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، بس جو میں کہوں گا وہی ہوگا. پہلے آپ یہ کہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق ہے. ایک حد جرم کی نافذ ہو گئی اور اسے آپ ڈسمس کر دیں. وہ ڈسمس نہیں ہوئی ہے، وہ حد آپ کو لگے گی دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو. یہ گز ہو، یہ میدان. ہم نے ان سے پہلے بھی بڑوں کو دیکھا ہے جو بچ نہ سکے اور نہ بچنے والے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے جرم کیا، چوری ثابت ہو گئی اور لوگ سفارش کرنے کے لیے اسامہ کو لے آئے جو حضرت کے بڑے چہیتے تھے. ابھی شروعی تقریر میں ان کا ذکر ہوا ہے. بڑے محبوب تھے بہت زیادہ. من یکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے کون بات کرے گا ایک عورت کو معاف کرانے کے لیے؟ تو اسامہ سے کہا آپ. اسامہ نے کہا حضرت جی یہ عورت بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی، بس یہ ایک ہی جرم ہو گیا، اس کو رہنے دے اور جتنا بڑا تاوان ہو وہ آپ لے لیں. بخاری شریف میں ہے. یہ سن کر فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چہرے اتھر بالکل بدل گیا، رنگ بدل گیا، سرخ غصے ہو گئے. اور صحیح مسلم میں ہے فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحمرت وجنتا. غصے ہو گئے اور چہرے انور سرخ پڑ گئے. یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ. وہ اسامہ خدا کی حدوں کے خلاف سفارش کرنے لگ گئے. والذی نفس محمد بیدہ. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی نبوت، عزت، عظمت، شان، حیات، بقا سب کچھ ہے. لو سرقت فاطمۃ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا وعاذ اللہ منہ لقطعت یدہا. یہ تو مخزومیہ فاطمہ ہے. اگر محمد کی فاطمہ بھی یہ جرم کر لیتی تو میں سزا نافذ کر کے چھوڑ دو. آپ پیغمبر سے بڑے ہیں اور اسامہ سے اونچے مقام کے ہیں. ہاں یہ ایک دوسری بات ہے کہ جرم ثابت نہ ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ایک دفعہ جب جرم ثابت ہو گیا تو حدیث میں ہے لعن اللہ الشافع والمشفع. جرم ثابت ہونے کے بعد سفارش کرنے والا اور جس کے لیے کیا جائے دونوں پر لعنت آئے گی، دونوں پر لعنت برسے.
ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ حکم دیتا ہے امانتیں دیکھ کے دیا کرو، کس کو عزت اور اختیار سپرد کرتے ہو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب انصاف کرنے لگو تو پورے خیال سے رہو ذرا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ، ہارون الرشید خلیفہ تھے، بنو عباس کے سب سے بڑے خلیفہ، مورخین ان کو اکبر ملوک الارض لکھتے ہیں، اور دربار میں رعایا کا ایک یہودی پیش ہوا اور دوسری طرف مامون شہزادہ پیش ہوا، خلیفہ بیٹھے ہوئے، دائیں اور بازیں قاضی و قضات، صدر المفتیین سب بیٹھے ہیں۔ یہودی نے واضح بیان دے دیا اور مامون کے بیان میں کچھ کمی کوتاہی، قاضی کو سمجھنے میں دقت آ رہی تھی۔ امیر المومنین ہارون رشید قاضی کو کہتے ہیں حق کا ساتھ دے، شہزادے کو نہ دے کے۔ حق نے یہودی کی زبان چست کر دی اور شہزادہ باطل پر ہے، وہ جھوٹا ہے، اس لیے اس کی زبان گنگ کر دی۔ گنگوں اور جھوٹوں کا ساتھ نہ دے، حق کا ساتھ دے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں عہدہ اختیارات ملے تو آپ انصاف کی حفاظت کریں اور لوگوں میں انصاف کے چشمے جاری کریں۔ اللہ، 417 میں ہندوستان فتح ہوا، محمود غزنوی نے غزنی سے آ کر کے یہاں سومنات تسنس کیا، اور آج تک ہندو وہ بدلے لے رہے ہیں، کیونکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں میں دنیا پرستی تو ہے لیکن دین پرستی کمزور ہے، اور فتح و نصرت اللہ دین کی وجہ سے فرماتے، صرف شکل اور انسانوں کی تعداد پہ نہیں دیتا۔ اب اگر یہ کروڑوں ہیں اور اس وقت گنتی کہتے ہیں، لیکن ہندوؤں کو پیٹنا اور ان کی پٹائی کرنا جانتے تھے، آج یہ پٹ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اسلامی تعلیمات پس پش ڈالے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، نہیں یہ کوئی عام سی بات ہے کہ ہر مولوی کہتے ہیں، بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ جو لوگ اسلام پر مستقیم ہیں اور وہ اپنے نظام اخلاق میں اور دینیات میں سچے ہیں، بظاہر ختم ہونے کے باوجود وہ ختم نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ ختم کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کچھ بشری لغزشوں کے نتیجے میں وقتی پسپائی ہوئی ہے، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، چند سالوں میں اللہ ان کی کھوئی ہوئی طاقت پھر بحال فرمائے گا، اور پہلے سے بڑھ کر مار لگائیں گے، اور پورے عالم کو سزا دینے کی سزا ظالم کو دیں گے۔ وہ اس ایمان پر رہو اور اسی پر مرو، انشاءاللہ قیامت کے دن فاتح اور غازی اور مومن کامل ثابت ہوں۔ سلطان محمود غزنوی 423 میں فوت ہوئے، بالکل ابتدائی دور ہے۔ شمس الائمہ سرخسی اور ان کا ایک زمانہ ہے، وہ 434 میں ہے۔ اللہ، سلطان دربار میں بیٹھا تھا، ایک دربار ایسا لگتا تھا کہ اس میں قضات پیش ہوتے تھے، سربراہان ملک کے پیش ہوتے تھے، ان کے کیسز ہوتے تھے، وہ بادشاہ خود فیصلے کرتا تھا، اور قاضیوں کے پورے پنچایت ساتھ ہوتے تھے، اور تمام کتب قضا کی بچھی ہوتی۔ سلطان خود بہت بڑا عالم ہے، الفرید کے نام سے فقہ حنفی میں کتاب لکھی ہے، شبلی نے سیرت النعمان میں لکھا ہے کہ اس کی 50 جلد ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے سعایہ میں لکھا ہے
کہ میری نظر میں محمود کی کتاب سے بڑی کتاب فقہ کی آج تک کسی نے نہیں لکھی. ایسے ٹرو فرو بادشاہ نہیں تھے، عالم بادشاہ ہوتے. ان کو تو بولنا نہیں آتا، کوئی کاغذ لکھ کے دے دیتے، اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں. 20 منٹ کا خطاب نہیں جانتے ہیں، اور جانیں گے کیسے جب ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. اللہ اس لیے تو کہتے اہل کے حوالے کرو تاکہ وہ انصاف کرے. دربار لگا ہوا تھا اور فیصلے ہو رہے تھے، اور ایک شخص کنارے پر 1-2 دفعہ سر اٹھایا، اس کو بٹھایا گیا. آخر میں وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، دنیا گزر جائے گی، قیامت کے دن آپ کا یہ شیرین اور عزت والا گریبان ہوگا اور یہ فقیر ہاتھ ہوگا. اس نے کہا بادشاہ گھبرا گیا، کیونکہ بادشاہ کو منہ پر ایسا کہنا آسان کام نہیں، اور اللہ کے دربار کا حوالہ دے دیا. تو بادشاہ نے کہا جو کچھ کہنا ہو یہی کہہ دو، وہاں معاف رکھو، وہاں میرا بہت کام ہوگا اور بہت پریشان ہوگا. کہا میرا کام یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں سن سکتے ہیں، وہ عزت کا مسئلہ ہے. تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹو. وہ قریب آیا، بادشاہ کو کہا کہ ایک شخص میرے گھر آنے کا عادی ہوا ہے، اور وہ رات کو آ کر کے مجھے باندھ لیتا ہے یا مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، اور پوری رات میری بیوی کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے. اور میں نے ہر طرح شکایت کی اور ہر افسر کو، لیکن وہ بہت طاقتور ہے، کوئی شخص اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ عدل تو 2 وقت معلوم ہوتا ہے، طاقتور کے سامنے اور محبت کے سامنے. محبت اپنوں کی ہوتی ہے اور طاقت غیر کی ہوتی ہے. سلطان نے کہا کہ مانتا ہوں کہ آپ بہت بڑے صدمے سے دوچار ہیں. اب جب وہ آئے تو آپ فوراً میرے پاس آئے، اور سلطان نے یہ کہہ کر تمام چوبداروں کو، محل سرا کے نگہبانوں کو بلایا، رات دن جو ڈیوٹی دیتے تھے، کہ یہ شخص جس وقت آئے گا اور میں جہاں ہوں گا روکیں گے نہیں، سیدھا آئے گا. اس کے بعد اس شخص کو کہا کہ میں نے تو شاہی فرمان جاری کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس نازک مرحلے میں یہ آپ کو نہیں آنے دیں گے. تو آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، کسی کو کہنا نہیں، کہ میرے مکان کا یہ کونا، اس کے باہر کوئی نہیں ہوتا، اور میں آج کے بعد رات کو پلنگ یہی ڈال کے سوؤں گا. جب وہ تکلیف پیش آئے تو آپ کسی طرح پہنچ کر یہاں پتھر ماریں، میں خود باہر آؤں گا. وہ کہا ٹھیک، وہ چلا گیا. تاریخی فرشتہ میں لکھا ہے چند دن نہیں گزرے کہ وہ اندوہناک واقعہ پیش آیا، اور یہ بھاگتا ہوا روتا ہوا رات کے پاسداران کے پاس آیا کہ خدا کے لیے بادشاہ نے آپ کو میرے لیے کہا تھا اور میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے جانے دو. نے کہا جاؤ یہاں سے. بادشاہ سلامت دن بھر مصروف پریشان رہتے ہیں، رات کے چند لمحے آرام کے ہم ان کو بے آرام ہونے دیں گے؟ یہ سمجھ گیا. یہ فوراً گیا، پتھر لے کے شاہی محل کا کونا پیٹا. بس یہ کرنا ہی تھا کہ دیکھا سلطان تلوار ہاتھ میں سیدھا باہر آیا، اور شاہی گھوڑے کو ٹھیک کر کے اس کو کہا پیچھے بیٹھو، اور بڑی تیز رفتاری سے وہاں پہنچا. جب وہاں داخل ہوا تو سب سے پہلے تو اس کو کہا کہ آپ دیا گل کر لے، بتی بجھا دے. بتی بجھا دی اس نے اس کو مارا، اس کی گردن دور جا کے گری. اس کو کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ایک گلاس پانی جلدی پلاؤ. اس شخص نے پانی بھر کے بادشاہ کو پیش کیا. پانی پینے کے بعد بادشاہ چل پڑا. اس نے پوچھا حضرت دونوں باتیں سمجھ نہیں آئی. ایک تو آتے ہی آپ نے بتی گل کر دی، حالانکہ یہ کام تو روشنی میں کرنے کا تھا.
تو بادشاہ نے کہا کہ اس لیے کہ یہ میرا سگا بن جائے، کہیں میری بہن کا چہرہ سامنے آ کر کے مجھے عدل سے انصاف سے نہ روکے، اور پانی اس لیے مانگا کہ جس دن سے میں نے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کی بارش دیکھی تھی اور آپ کے غم اور اندوہ سے بھری ہوئی آواز سنی تھی، اس وقت سے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس کا بدلہ نہیں لوں گا اور اس کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ اس درمیان میں جتنے دن گزرے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ مجھ پر کیا گزرا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اور عہدے اہل کے سپرد کر لو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے حکمران بنے تو پورے انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیحتیں فرماتے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ مسلمان ہے اور یہ اسلامی تعلیمات ہے اور یہ ہمارے اکابر و اسلاف ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہ اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے جو جان سے بڑھ کر عزیز تھے، اب تو محو نام بھی اکثر کے ہو گئے۔ اب تو عدل اور انصاف، لوگوں کے حقوق کی پاسداری وہ ایک خیالی چیز ہے۔ اس شخص کو حق دیا جا سکتا ہے جو خود طاقتور ہو، جس کے بڑے سورس ہو، بڑے زبردست قسم کے چہل پہل ہو، بڑے مضبوط ہاتھ ہو اس کے، اور وقت کا عادل اور منصف بھی اس سے گھبراتا ہو، تو انصاف ہو سکے گا۔ ورنہ کسی نے خوب کہا ہے کہ انصاف نصف ہے، نصف یعنی آدھا ادھر آدھا ادھر، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ انصاف نصف سے اس لیے ہے کہ آپ کو میزان قیامت قائم کرنا پڑے گا یوں عدل کے ساتھ، اور صرف عہدے کا نہیں کہ عہدہ کسی کا ہو، حکمران ہو، وزیر، گورنر، میئر، ناظم، کسی محکمے کا چیف، کسی جگہ کا ڈی جی، بڑا ذمہ دار، یہ سب کے سب اپنے انصاف کے پابند ہیں۔ ہر شخص اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کے بارے میں اس سے پوچھا جائے، اس سے سوال ہو۔ حدیث میں ہے ایک عورت سے گھریلو معاملات پوچھے جائیں گے۔ والمرأة راعیۃ علی اہل بیتہا، خاتون گھر کی ذمہ دار ہے، برتن ٹوٹ رہے ہیں، فضول خرچی ہو رہی ہے، کھانے ضائع ہو رہے ہیں، سالن سڑ رہے ہیں، اور سیٹانی صاحبہ کو کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ خاون کی تنخواہ بہت ہے، پیسے بہت ہے، ایک ایک پائی کا، ایک ایک ذرے کا اور نوالے کا تم سے سوال ہوگا کہ یہ کھانا، یہ سالن خراب ہونے سے پہلے آپ کسی مخلوق کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ ان تحکموا بالعدل، انصاف سیکھو ذرا۔ اس لیے اسلام میں بڑا اور چھوٹا، یہاں تک کہ نبی اور امتی، بادشاہ اور رعایا، وہ ایک جیسے عدل کے پابند ہوتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ، اور یہی وہ مرحلہ ہے۔ بعض اوقات بادشاہ میں عدل نہیں ہے، وزیر میں ہے، اور کبھی وزیر ظالم ہے اور بادشاہ حد درجے کا لائق اور انصاف پسند ہے۔
کبھی بڑے افسران نااہل نالائق، ایک چھوٹا افسر غیرت کا مجسمہ، کردار و گفتار کا پیکر، ایمان کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والا، اللہ اس سے دین کی سربلندی کا کام لے لیتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم دیتا ہے، اللہ تعالی کا حکم ہے کہ امانتوں کو اہل کے حوالے کر لو۔ اور حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا امانت له، جو لوگ امانت داری نہیں کرتے ہیں وہ بے ایمان ہے، ولا دین لمن لا عہد له، اور جو عہد و پیمان اور وعدے کا خیال نہیں کرتے وہ بے دین ہے، ان کا دین نہیں ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے بڑے بنو، ذمہ دار بنو، ان تحکموا بالعدل، پورے انصاف کے ساتھ رہو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ بہترین نصیحتوں کی تمہیں تاکید فرماتے۔ کہتے ہیں انصاف کی ابتدا کڑوی ہے، نتیجہ میٹھا ہے۔ ظلم کی ابتدا میٹھی ہے لیکن نتیجہ بھیانک ہے اور اندھیرا ہے۔ بخاری نے باب قائم کیا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرا بند کر کے ظالم کو اندھا کر دے گا، اندھا ادھر ادھر لڑکتا رہے گا، دنیا حیران ہو جائے گی کہ اس کو کیوں نظر نہیں آتا، وہ یہ ظالم تھا، زمانے پرلے درجے کا ظالم تھا۔ ظلم دو قسم کا ہے، ایک ظلم عقیدے میں ہے کہ ایک اللہ کے بجائے دوسرے کو متصرف، حاجت روا، مشکل کشا، قریب اور بعید سے سننے والا اور مدد کو پہنچنے والا سمجھتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ بڑا ہے اور اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کے اختیارات بڑے ہیں، اس کی صفات و شان بڑی ہے، تو چھوٹے چھوٹے اس کے پیدا کیے ہوئے وہ چلاتا ہے ان کو اور ان کو آگے پیچھے کرتا ہے، یہ فلاں بابا یہ فلاں بابا، تم نے خدائی بابوں کے حوالے کر دی، کسی کی 11ویں دی اور کسی کی 13ویں دی اور یہ اس کے خدا بن گئے، تلک اذن قسمت دیزا، وہ بابے ہے کہاں؟ کہیں بیٹھے ہوئے پہاڑ کے اوپر، مر چکے ہیں، مٹی میں قبر میں رکھے جا چکے ہیں۔ اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دعا کے محتاج ہے، دعا کے محتاج ہے ہر میت اپنی شان کے مطابق۔ احسان مردے کے ساتھ یہ کہ جب آپ قبر پر حاضر ہو جائے تو دعائے مغفرت اور رفع درجات کر۔ مردے کے پاس کیا تال بھرے ہوئے کہ وہ آپ کو دے؟ ای خیالست محالست جنو، یہ پاگل پن اور کمکل پن کی بات ہے۔ دوسرا ظلم، وہ پیغمبر کی سنت کے مقابلے میں بدعت کو دین سمجھنا ہے، تو گویا ظالم بیٹا ظالم کائنات کے اندر بدعتی ہے، جس کے عقیدے میں شرک ہے اور عمل میں بدعت ہے، عاقبت اس کی برباد ہے، اور وہ معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے۔ اس کی نمازیں غلط، زکوٰۃ ڈسمس، روزے اور حج بیکار، اور یہ سب آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت نے مکہ کیوں چھوڑا تھا؟ بیت اللہ کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ وہاں مشرکین کا غلبہ تھا، اور حدیث بخاری میں ہے جب مکہ فتح ہوا سن 8 میں تو آپ نے جانے سے انکار کیا جب تک کہ 360 بت توڑ کے پھینک نہ دیے گئے، اور میں نہیں جاؤں گا۔ تو مشرک کے شرک کی وجہ سے بیت اللہ کو چھوڑا ہے، ان کی وجہ سے مکہ چھوڑنا پڑا ہے۔ اور حضرت نے جتنے غزوات کیے ان سب غزوات کا حاصل یہ تھا کہ اللہ کے گھر کو شرک سے اور مشرکین سے آزاد کرائے اور اس کو پاک کرا دے۔
دوسرے مظالم دنیا کے لوگوں کے ساتھ، وہ بھی گناہ اور اکبر الکبائر ہے، لیکن وہ بات کی چیز ہے۔ ایک محقق عالم نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اتفاق سے وہ ہماری سرپرستی میں چھپ گئی ہے، اور وہ جتنی باتیں آپ آج تک مجھ سے سن چکے ہیں پوری بسط اور تفصیل کے ساتھ اس میں ملے گی۔ میری ہدایت پر ہمارے کتب خانے والوں نے اس کا اشتہار لگایا۔ ہم ایڈورٹائز والے نہیں ہیں، نہ ہم بیکری والے، یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ مجھے قدیم زمانے سے آپ جانتے ہیں، چونکہ وہ کتاب پہ رہے گی نہیں، وہ ایسی چیز ہے۔ جو لوگ میری اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں اور یہاں واز سنتے ہیں اور انہیں دلچسپی ہے توحید و سنت سے اور انہیں نفرت ہے شرک و بدعت سے، وہ اگلے جمعے کو اسے حاصل کرے اور سویرے آئے، 10 بجے آئے اور اسے حاصل کرے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ توحید اور سنت کے خلاف مبتدئین نے کتنا ظلم کیا ہے اور شرک اور بدعت کے بہانے انہوں نے اسلام کو کیسے مسخ کیا ہے۔ اتفاق سے پہلا موقع ہے کہ اس کی ایک جلد پر میرا تعارف ہے، یعنی مبتدئین کا تعارف کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ کرتے کیا ہے، اور دوسری جلد پر میرا ایک فتویٰ، دو ٹوک فتوے کے نام سے، وہ دونوں ساتھ چپ رہے۔ آج تیار نہیں ہو سکی تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ نمازیوں کو اس سے آگاہ کر لو کہ اگلے جمعے کو یہ تحفہ لے، اور پہلے اسے خود سمجھے اور پھر اسے عام کر لے، اور اللہ ہم عاجزوں کے اور معاشرے کے عقائد اور اعمال کی اصلاح اور بہترین عدل و انصاف کی خدمت کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا۔ چند دن پہلے ہمارے بزرگ حکیم نثار صاحب کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائیں اللہ حکیم صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ جہاں کہیں اسلامی اموات ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، آخرت بہتر فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ جہاں بیمار ہیں اللہ صحت شفا عطا فرمائے، جنہیں دیگر پریشانیاں زندگی کے درپیش ہے اللہ اپنے خزائن سے ان کی امداد فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے مودودی صاحب کے بارے میں کیا فرمایا، کتاب کا نام بتایا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو عقیدے میں ان سے متفق ہو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور مودودی صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اور کتاب کا نام ہے جواہر الفقہ۔ آج جب کہ ہر طرف انتہائی تیزی سے لادینیت، اسلام سے دوری اور بریلیت، گمراہی، ضلال، بےراہروی پھیل رہی ہے، کہ علماء اپنا حق اسی رفتار سے ادا کر رہے ہیں یا وہ بھی بے بسی کا شکار ہے اور غفلت کے پردوں میں چھپے بیٹھے ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں اور نہیں تو کیا؟ بس یہ آپ ہی کی اپنی کھچڑی ہے، پکاؤ اور کھاؤ۔ یہ کھچڑی آپ ہی سے پک رہی ہے اور تو ہی کھا سکتا ہے۔ کشف القبور کے بارے میں آپ وضاحت کریں۔ قول الجمیل میں شاہ ولی اللہ نے اس کا جو طریقہ لکھا ہے وہ ایک ظنی اور خیالی چیز ہے۔ جماعت المسلمین پر کفر کے آثار ہے، مسلمانوں کی تکفیر صحیح حدیث کے مطابق کفر ہے۔ عبدالسلام رستمی گمراہ اور عقیدہ سیئہ سے ہٹا ہوا ہے۔ گزشتہ 7 سال میں اکیلا ہوں، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، باشرہ ہوں، عمر 50 سال ہے۔ باشرہ ہونے کی وجہ سے لوگ داڑھی کو نشانہ بناتے ہیں۔ میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں ایمان بچانے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ داڑھی کے جتنے بڑے دشمن آپ ہیں ایسا کوئی اور نہیں ہوگا۔ پرچی لکھنے والا جتنا داڑھی سے متنفر ہے ایسا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ الحمدللہ جن کی سنت داڑیاں ہیں ان کو اس عمر میں 2-2 3-3 پیشکشیں ہو رہی ہے۔ داڑھی والوں کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، ان سے محبت، عقیدت، وفاداری کی زیادہ امید ہوتی ہے کہ لڑکیاں بچیاں ضائع نہیں ہوگی، مگر آپ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہیں اور خدا کا خوف نہیں آپ کو۔ للو تعزیت کے لیے 3 دن تک لوگوں کا جانا، اجتماعی دعا کرنا، بار بار دعا کے لیے جانا، بار بار تو ٹھیک نہیں ہے، البتہ ایک دفعہ جانا مناسب ہے۔ بعض جگہ رسم ہے اور لوگوں کی تسلی اس سے ہوتی ہے۔ ضرب مومن میں جو فقہی مسائل آتے ہیں وہ اکثر غلط ہے،
چونکہ مفتی رشید صاحب کا یہی روش تھا، اسی کو انہوں نے قائم رکھا ہے، عام امت سے ان کے مسائل ہٹے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مرتضی ملک کا تعلق اہل حق سے تھا یا بدعتی، مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں زیادتی طور پر نہیں جانتا ہوں، معلومات نہیں ہے مجھے۔ امتحان ہونے والے کوئی آیات وغیرہ بتائے، محنت خوب کرو اور جماعت سے نماز پڑھو، اشراق و چاش پڑھ کے، اور جو آپ یاد کریں گے انشاءاللہ وہی پرچے میں آئے گا۔ ہری پگڑی کیا ہے جو نہیں پہن سکتے؟ یہ شیطان کی نشانی ہے، دجال کے سپاہیوں کی نشانی ہے، آپ دجال کا سپاہی نہ بنیں۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک بڑے مرلے مسجد بنا دیا ہے، یا پتہ نہیں کچھ لکھا ہے، سمجھ نہیں آیا۔ تکبر و غرور سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتایا، بس لوگوں کی خدمت کرو، تکبر ختم ہو جائے گا۔ آپ اس مجلس میں کوئی عمل یا وظیفہ بتاتے ہیں، یہ سب مجلس والوں کے لیے اپنی اجازت ہوتی؟ جی ہاں۔ فقیر محمد نورانی رات کو وفات پا گئے، ان کی مغفرت کے لیے، اگر وہ مسلمان مرا ہے اللہ مغفرت فرمائے۔ مجھے نماز میں بہت پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، بہت کوشش کرتا ہوں، نماز فرض ہے، آپ کا دل چاہے یا نہیں پڑھنی پڑے گی۔ مولانا صاحب ہم جو یہ شلوار ٹخنے سے اوپر کرتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ بس ٹخنے کھلنا چاہیے، اور صحیح طریقہ کار کیا؟ نیچے رسی باندھے آپ یا اوپر سے نیفا بڑھائے، یہ تیری مرضی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ٹخنے مرد کے کھلے رہنے چاہیے۔ سلام کے بعد معلوم کرنا ہے کہ مودودی کی کیا معنی ہے، تو مودودیوں سے پوچھو، ان کو پتہ ہوگا۔ سلام کے آپ سے عرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے صحابہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، جس شخص نے صحابہ نفرت کی اس نے مجھ سے، جس شخص نے صحابہ کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ تو اس ارشاد کے باوجود جس نے ایسا کیا ہے وہ واقعی ایمان پر نہیں مرے گا۔ امیر شریعت اللہ شاہ بخاری ٹوپی کیوں نہیں پہنتے تھے؟ یہ ان کی غلطی تھی، ٹوپی پہننا سنت ہے، عطا اللہ شاہ بخاری شریعت نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود یہ ایک عمل ان کا کمزور تھا۔ مغرب کی نماز میں اگر سہون قنوت پڑھی تو نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ سہون اگر پڑھی تو غلطی ہے، ویسے پڑھ سکتا ہے ضرورت ہے۔ جی جی دیہات میں اگر ایک گھر ہو تو وہاں مسجد بنانا کیسا ہے؟ ایک گھر والے بھی نماز پڑھیں، وہ ایک گھر کی مسجد ہوگی۔ ایجوز اطاعت المشرف الامور المملکہ عملہ، یعنی اذا کان هو یمدح الدین ویخدم فینبغی ان یخدم والا فلا۔ اگر پشاور کا کوئی بندہ کراچی میں فوت ہو جائے تو اس کی لاش یہاں سے پشاور لے کر جانا شرعن کیسا ہے؟ منع ہے۔ ایک غیر مقلد ہمارے ہاں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ صرف بخاری سے مجھے دکھائے کہ حضرت نماز میں ٹانگیں نہیں پھیلاتے تھے، حضرت رفع دین نہیں کرتے تو میں غیر مقلدیت سے لے آؤ، اسے بخاری میں دکھا دیں گے۔ مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ ترجمے والے قرآن جو کہ اردو یا انگریزی زبان میں ہو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، بشرطی کہ اس میں تفسیر ہو، یعنی قرآن کے علاوہ چیز، اگر قرآن کریم ہی ہے اور کوئی چیز نہیں تو پھر نہیں پڑھ سکتے۔ یاد سے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو فرض ہے۔ کیا نامعلوم قضا عمری کی فجر کی نماز فجر کی جماعت کے بعد بھی جماعت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ قضا عمری عصر سے پہلے عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھے۔ فکری امام کے پیچھے وفاق کے ایک تحریر شائع ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بدعتیوں کی اذان کا جواب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پہلی صف میں پڑھ رہا اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ الارم بجانے والی گھڑی پہن لے اور وہ بجاتا رہے، چلتا چلا جائے۔ کیا کرے گا؟ ناک پہ ہاتھ رکھ کے روانہ ہو جائے، وضو کر کے آئے۔ صف مکمل کرنے کے لیے نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ اگر آدمی نیت باندھے اور اس کے بعد آگے صف میں جگہ خالی ہو جائے تو نیت توڑ کر آگے جانا چاہیے؟ جی نہیں، اسی طرح آپ آگے بڑھے، قدم بڑھا دیں۔ نماز کے اندر یہ فعل جائز ہے، صفوں کی درستگی کے لیے آگے بڑھنا۔ عورت کے لیے خواتین کے مدرسے میں حدیث و تفسیر پڑھانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔
ایک مسئلہ سمجھا کر ہم پر احسان فرمائے، کیا غیر مسلم آغا خانی رافضی کو سلام کرنا چاہیے؟ کفار کو سلام منع ہے۔ مسجد یا مسجد سے کسی گمشدہ چیز یا کسی انسان کا اعلان کروانا منع ہے، حدیث میں بد دعا ہی ہے ایسا شخص۔ نماز جنازے کے بعد دائرہ بنا کر اس میں قرآن کی گردانی کی جاتی ہے، اسقاط ثابت ہے اور ہیلہ بھی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے دفتن نماز کھڑی ہو رہی تو وہ کس وقت نماز ختم کرے؟ بس قاعدہ کر کے نماز ختم کرے، پورا کر لے، بہتر یہی ہے۔ کسی قسم کا عمل علم حاصل کرنا فرض ہے، دنیاوی یا دینی، دین مقدم ہے، دنیا بعد میں۔ کیا یہ حدیث صحیح کر علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے؟ یہ جھوٹی روایت ہے، پیغمبر کی طرف اس کی نسبت ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں ہے اور اذان ہو رہی ہے تو کیا وہ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں، بیت الخلاء میں ذکر الہی منع ہے۔ میرے بیٹے کا نام عمر ہے مگر وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو بہت تنگ کرتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، اس کی عمر تقریباً 15 سال ہے، کیا اس کا نام تبدیل کروائے؟ عمر تو ایسے نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تو پوری امت کو آج تک آرام مل رہا ہے۔ یہ عمر نام کا اثر نہیں، یہ آپ کی غلط تربیت اور غلط نطفے کا اثر ہے۔ آپ خود صحیح ہو جائے۔ اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے اگر کسی کو سودی قرضہ دلوایا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حرام، ناجائز، جہنم میں جلیں گے۔ آغا خانی فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ اول علی تھے اور صحابہ نے علی سے خلافت چھین کر، وہ کفار ہیں، ان کی باتیں غلط ہے۔ آغا خان والے ایسے کافر مرتد ہے جیسے مرزائی کافر ہے۔ ایک جگہ پڑھا ہے کہ حضرت نے ایک ہاتھ سے پانی پینا منع فرمایا، معلوم یہ کرنا ہے، یہ مجھے جگہ نہیں ملی لیکن زاد المعاد نظر سے گزری ہے کہ بہتر ہے کہ دونوں ہاتھوں سے گلاس یا کنڈول پکڑے، یہ ادب ہے۔ میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے اور وضو کرنے کے لیے بھی خون نہیں روکتا، یعنی خون بہتر رہتا ہے، عصر کی نماز کا وقت بھی قریب ہے، ایسی صورت میں نماز قضا کروں یا پڑھ لوں؟ نہیں، آپ پٹی ایسی باندھ لیں کہ خون باہر نہ آئے۔ صبح نماز کے لیے اٹھنے میں مجھے مشکل ہوتی ہے، سورۃ کہف کی آخری آیتیں پڑھ کر سوئے اٹھیں گے۔ معذرت کے ساتھ دوست کو آپس میں شکایت ہے کہ آپ بغیر ٹوپی والے حضرات سے ہاتھ نہیں ملاتے اور جھڑک دیتے، ان کا کہنا ایسا یہ درست ہے اور وہ بے ادب ہے جو مسجد میں ننگے سرا کر کے پھر الٹا مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ وہ مجھ سے ہاتھ نہ ملائے، پہلے سر ڈکے۔ حضرت میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں آس پاس صحیح عقیدے والوں کی مسجد نہیں ہے، یعنی اہل حدیث بدعتیوں کی مسجد ہے۔ میری نیت یہ ہے کہ میں انہیں دین کی تبلیغ کروں، اگر میں ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھوں۔ دین کی تبلیغ آپ پر فرض ہے، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے، پاخانہ پڑا ہوا ہے، تو ہم یہ جواب نہیں دیں گے کہ آپ پاخانہ کھائیں، ہم کہیں گے کہ آپ کھانا کھانے کی کوشش کریں۔ کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور یہی تفصیل آپ کو اگلے جمعے کو کتاب میں ملے گی انشاءاللہ۔ حضرت میں کراچی کا شہری ہوں، حیدرآباد میں پڑھائی کی نیت سے 4 دن ہفتے میں رہتا ہوں، وہاں مکان کرائے پر ہے۔ دریافت یہ کرنے کا ہے میں قصر نماز، بہتر یہ ہے کہ جب بھی وہاں جائے 15 دن کی نیت کرے۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک جن کا پچھلے دن انتقال، ان کے بارے میں دریافت کرنے کا، یہ صاحب دیوبند سے نسبت رکھ، سنا یہی ہے، خود مجھے معلومات نہیں ہے۔ ایک صاحب کے پاس میرے پیسے گزشتہ 2 سال سے کاروباری حوالے سے پھنسے ہوئے اور وہ صاحب بھی پیچھے سے پیسے نہیں ملنے کی وجہ سے بہت تنگ ہے اور ان کی یہ اللہ آسان فرمائے۔ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں کسی کا سر دم کر لے بہت بری بات ہے، اگرچہ ذکر جائز ہے، تاہم ایسے دم کا کیا اثر جس میں نہ وضو اور نہ استنجا ہو۔ الہدا انٹرنیشنل ڈاکٹر فرحت گمراہ اور بے دین ہے، اس کے درد سے بچنا چاہیے۔ ابوبکر صدیق کا انتقال کس ہجری میں ہوا؟ 3 سال تھا، یعنی 13ویں ہجری میں۔ آپ کو غسل کس نے دیا تھا؟ ان کے صاحبزادوں نے۔ کیا یہ کہہ دینے کہ میں نے 3 طلاق دی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ آج کل ڈاکٹر حضرات جدید آلات کے ذریعے خاتون کے رحم میں بچہ ہو یا بچی پہچانتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ ڈاکٹر صاحب سے وہ الٹرا ساؤنڈ مشین دور رکھ لے اور اپنا پیٹ دکھائے کہ آپ نے ساگ کھائے یا گوشت کھائے، پتہ چل جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنے پیٹ کا خود پتہ نہیں ہے، اپنا نبض نہیں جانتا جب تک کہ مشین نہ لگا لے۔ تو ڈاکٹر غریب آپ کی طرح لا علم ہے، وہ آلات کے ذریعے جو جانتے ہیں وہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب بغیر وسیلے اور سبب کے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند مالٹا جیل سے رہائی کے بعد علی گڑھ تشریف لے گئے تھے، وہاں تاریخی واعظ فرمایا ہے۔ خلفائے راشدین کی انگوٹھیوں پر جو مہر لکھی تھی وہ بیان کرے کسی موقع پہ انشاءاللہ۔ بدعتی اس آیت وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْوَزْنِ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا سے دلیل پیش کرتے، غلط ہے، وہ ان کی دلیل صحیح نہیں ہے۔ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے، غیر مقلد صحیح عقیدہ نہیں ہو سکتے۔ تقلید کا انکار خود گمراہی ہے۔
آپ نے کہا دجال کے ساتھ 70,000 ہری پگڑی والے ہوں گے، مشکات شریف جلد 2 صفحہ 477۔ پتہ نہیں سماعت کمزور ہے یا مشکات نہیں مل رہی۔ رفع یدین کے رد کرنے کی کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف۔ شاید جو آج کل لوگ انگریزی داڑھی رکھتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے پتہ نہیں، انگریزی داڑھی کون سی ہے؟ تو مرزائی داڑھی رکھتے ہیں بعض بچے، یہاں داڑھی 2-4 بال ہے اور یہاں نہیں ہے، یہ مرزائی کٹ کہلاتے ہیں، کفر ہے، صحیح داڑھی رکھنا چاہیے۔ ماموں کے سسرال والے بدعتی ہے، یہ ہے صورت میں ان سے 12 سلام دعا اس لیے کہ تبلیغ کر سکے جائز ہے، ورنہ نہیں۔ عصر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی۔ میں ایک دینی مدرسے میں پڑھتا ہوں، سبق یاد نہیں ہو رہا ہے، مولانا انور شاہ صاحب کے ایصال ثواب کے لیے نفل پڑھے اور حضرت کی سوانے پڑھے۔ انبیاء میں سے کوئی ایسا نبی ہے جس نے دنیا کے اندر ہی حور سے شادی کی اور اس سے اولاد بھی ہوئے؟ نہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ آپ حضرات رافضیوں کے قتل کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے جب کو غلط بات ہے؟ ہم کسی کافر کے قتل کا فتویٰ نہیں دے رہے، یہ غلط بیانیہ کر رہے ہیں آپ۔ ٹیسٹی پتہ نہیں سٹی بینک کا ویزا کارڈ استعمال کرنا مجھے معلوم نہیں ہے، اس کا تفصیلات پتہ نہیں ہے۔ والدہ کو عدت کے دوران بھائی کی میت میں شہر سے باہر جانا پڑا ہے، جائز نہیں ہے، نہیں جا سکتی۔ شہر میں کسی جگہ جہاں مغرب سے پہلے واپس ہو جائے۔ مفتی رشید صاحب کی احسن الفتاوی بہترین کتاب ہے، علم سے بھری ہوئی ہے، تاہم مفتی صاحب کی طبیعت اس پر سوار ہے، بعض مسائل افسوسناک ہے اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا وطر کے بعد 2 سجدے، یہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ احسن الوتر دیکھ لو، غلام دستگیر نام رکھنا کیسا ہے؟ منع ہے۔ میرے دوست ساجد کی طبیعت خراب ہے، اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ نماز جنازے کے لیے مسجد میں اس طرح اعلان کرنا کہ فلاں جگہ نماز ہوگی، جائز ہے۔ علماء دین فلسطین کے بارے میں کیوں جہاد کا فتویٰ دیا جا چکا ہے، آپ پہنچے جلدی۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا ہوں، بہت پتہ نہیں بار بار ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صحت و شفا دے۔ ایک قبرستان میں جو 100 سال پرانا ہے اس کو ویران کر کے لڑکیوں کا مدرسہ بنا سکتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، میری اجازت نہیں ہے۔ فتاوی شام میں اجازت ہے۔ حضرت نے پہلی نماز کون سی پڑھی ہے؟ رفع یدین والی یا احناف والی؟ احناف والی نمازیں پڑھی، رفع یدین والی ترک ہو چکی ہے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر افغانستان میں جہاد ہے تو آپ لوگوں کے لیے علماء خود کیوں جہاد میں نہیں جاتے؟ کتنی غلط بات ہے، ہزاروں علماء شہید ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عالم ہی نہ رہے، تاکہ اس کو کہنے والا کوئی نہ رہے۔ دین تو قیامت تک رہے گا تو علماء بھی رہیں گے۔ معلوم یہ کرنا کہ بدعتی لوگ ان اللہ کے سننے کے بعد جواب میں کہتے ہیں حق نبی، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹا آدمی غلط اعلانات کرتا ہے، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنا، دوسرے میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ میری والدہ کی یادداشت کمزور ہو گئی، اللہ پاک ان کو صحت شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لہ الملک وله الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ جن لوگوں نے بیماروں کی صحت کے لیے کہا ہے، صحت عطا فرما، جنہوں نے اور پریشانیاں پیش کی ہے اللہ ان کی امداد فرما، مراد عطا فرما، پریشانی دور فرما، اللہ دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ